کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کی کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی سکھاتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، و تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ناپسندیدہ چیز سے، گناہ کے کام سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، غلط راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کام اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بتا دیا کہ مومن کی وہ نشانی ہے، مسلمان کی وہ نشانی ہے جو لوگوں کو بھلائی بتاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ تمام امت مسلمہ کا فرض ہے، نہ صرف مولوی کا، نہ صرف عالم کا، بلکہ ہر انسان، ہر مومن کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو نیک بات بتائے اور برائی سے روکے۔ خود قرآن نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی ملے تو وہ پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا۔ ایک اگر دین کی بات اگر تمہارے پاس ہے تو دوسرے بھائی کو پہنچاؤ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشفقین، سید الانبیاء، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک دین کی بات ہو تو وہ بھی اپنے بھائی تک پہنچاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور جب اس قسم کی دین کی باتیں کسی کو بتائی جاتی ہے تو لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ مولانا بار بار ویڈیو کیوں بناتا ہے، یہ لوگ بار بار ویڈیو پہ کیوں آتا ہے۔ دوستو، یہ سب کی ذمہ داری ہے، نہ صرف میری بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین کی بات اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے بھائی تک پہنچاؤ۔ اور سب سے ایزی طریقہ، سب سے بیسٹ طریقہ آج کے دور کے اندر اگر ہے تو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں۔ اور معاف کرنا، یہ تمہارے بزرگوں نے نہیں دیا ہے، یہ تمہیں گورے لوگوں نے دیا جس کی تم پانی پی پی کے تم ان کی برائیاں کرتے ہو۔ ان لوگوں کی دین ہے سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، اور چاہے دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہو، یہ ساری کی ساری تمہیں انگریز نے دیا ہے جس کے اوپر تم دین کی باتیں بتا رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تمہارے بابا تو چلم پیتے رہے، تمہارے بابا تو گیٹ اپ بناتے رہے، تمہیں دین کی بات نہیں بتائی، اور کہتے ہیں ہمارے باباؤں کو تو روزے معاف ہیں، اس کو تو نماز معاف ہے، وہ تو مست ہے، ملنگ ہے، مجذوب ہیں جو چلم پی رہے ہیں۔ ارے نماز تو اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کو، جو ساری انسانیت سے بڑھ کر آپ کی شخصیت ہے، اس پلینٹ ارض کے اوپر جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی کتب، جتنے بھی ولی، جتنے بھی غوث، جتنے بھی خواجہ، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام کے سردار ہیں کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی شخصیت روئے زمین کے اوپر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ بزرگی کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، روحانیت کے مقام سے اتنی بڑی رفعت، اتنی بڑی بلندی، اتنا بڑا مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا، پیغمبروں کو نہیں ہوا، رسولوں کو نہیں ہوا، باباؤں کو کیسے ہوگا، ولیوں کو کیسے ہوگا آپ کے برابر مرتبہ، جس کے اوپر اپنے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو نہ میں شجر کو پیدا کرتا، نہ میں حجر کو پیدا کرتا، نہ میں سے روئے زمین کے اوپر کوئی چیز پیدا کرتا، نہ مکہ ہوتا، نہ مدینہ ہوتا، نہ امریکہ ہوتا، نہ افریقہ ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، اس روئے زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ نجوم ہوتا، نہ فلکیات ہوتی، نہ حوریں ہوتی، نہ غلام ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ انس ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کو تو روزہ معاف نہیں ہوا، ابو بکر کو تو معاف نہیں ہوا، عمر فاروق کو تو معاف نہیں ہوا، عثمان غنی کو تو معاف نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، اور تمہارے پیر و مرشد کو روزہ بھی معاف، نماز بھی معاف۔ واہ رے واہ، کیا دین گھڑ رکھا ہے، کیا دین اسٹیبلش کر رکھا ہے۔ گانجا پینے والے کو، کتوں کے ساتھ کھانے والوں کو تو روزہ معاف ہے، اور اللہ کے نبی کو روزہ معاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں بابا مجذوب ہے، بابا کا حالات اس کے اوپر ایسے طاری ہو گئے ہیں۔ بابا مجذوب نہیں ہو، کہو کہ بابا پاگل ہے۔ تو دوستو، تم دین ان سے سیکھ رہے ہو،
تو تم تو اعتراض کرنے والے ہی ہو علماء کے اوپر کہ بار بار عالم کیوں آتے ہیں، دین کی بات کیوں بتاتے ہیں۔ دین سے اگر آپ کو الرجی ہو رہی ہے، دین سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے ختنے نہ چیک کرنے پڑے گی، آپ آیا مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مسلم کو تو دین سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، دین کی باتوں سے ہرگز تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے دین کی باتوں کو دیکھ کر، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان باتوں کو سن کر ان کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے کریکٹر بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانیت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں سن کر وہ دین سے جڑتا ہے۔ اور یہ بابا جو گیٹ اپ بنا رکھے ہیں، تسبیحاں ڈال رکھی ہے، چلم پی رہے ہیں، آپ ان کے پاس اگر دین سیکھو گے تو تمہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ آدھا حکیم جو ہوگا وہ جان کا خطرہ بن سکتا ہے، اور آدھا ملا جو ہوگا وہ ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیری فقیری میں تم کو دین نہیں ملے گا، دین سیکھنا ہے تو قرآن سے جڑ جاؤ، احادیث نبوی سے جڑ جاؤ۔ ہاں، اللہ کے ولی برحق ہیں، میں مانتا ہوں اللہ کے ولیوں کو میں انکار نہیں کرتا، ولی بے شک ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ شریعت سے تو میں منع نہیں کریں گے، نماز روزے سے منع کرے وہ ولی نہیں، شیطان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو دین کی باتیں اخذ کرو، خود دین کے اوپر چلو، اپنے بھائی کو ترغیب دو، تلہین کرو، اس کو سکھانے کی کوشش کرو کہ اگر ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بتاؤ۔ اس کو کتمان علم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا، جس کے پاس دین کی بات تو موجود تھی لیکن آپ نے بھائی کو نہیں بتایا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کا کام دیکھ رہا تھا اس کو ہاتھ سے جا کے روکو، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ میں ہاتھ سے روکنے جاؤں گا تو میرے گلا پڑ جائے گا، تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روکتے ہو تو اس کو دل سے برا مانو کہ میرا بھائی غلط تو کر رہا ہے لیکن میں طاقت نہیں رکھتا اس کو روکنے کی، دل سے اس کو برا مانو۔ اگر دل سے بھی برا نہیں مانتے ہو تو یوں سمجھو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، دین کی بات اگر تمہارے پاس کوئی بھی معلوم ہے، ٹھوس ہے، جو قرآن کی ہے، احادیث نبوی کی ہے، نبی کا ارشاد ہے یا اللہ کا ارشاد ہے، جو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، جو حدیث میں بتایا گیا ہے، تو ان بات کو آپ اپنے بھائی تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کے پاس ایک بات بھی ہے، عالموں کا تو فرض ہے ہی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی جواب دہی ہے دین کی بات کو بتانے کا، لیکن عوام کا بھی فرض ہے اگر آپ کے پاس اتھینٹک بات پروف کے ساتھ کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہے، تو اپنے بھائی تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یا آپ کو مسئلہ جائز اور ناجائز کے بارے میں معلوم ہے، یا حلال یا حرام کے بارے میں معلوم ہے، تو اپنے بھائی تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور دوستو، اپنے اخلاق بلند رکھو، عادتوں کو سدھارو۔ اللہ کے نبی کے اندر اتنی حیا اور شرم کا مادہ تھا جتنا ایک کنواری لڑکی کے اندر ہوتا ہے، تو اپنے اندر حیا اور شرم کا مادہ رکھو، اخلاق بلند کرو، عادت بلند کرو۔ اسلام جو پھیلا ہے اخلاقیات کی بنا کے اوپر پھیلا ہے، تیر و تلوار کی بنا پر اسلام کی پبلسٹی نہیں ہوئی، اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ آج دیکھو بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے جو ہنرمند آدمی ہیں، جو اداکارہ ہیں، جو کرکٹر ہیں، جو فلمی اسٹار ہیں، اور دنیا کی پڑھی لکھی مہذب قسم کی شخصیات ہے، ایجوکیٹڈ شخصیات ہے، سائنٹسٹ ہیں، وگیانک ہیں، اسکالرس ہیں، وہ آج اسلام کے اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ جب کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، ساری سچویشن کلیئریفیکشن ہو جاتی ہے، حقیقت سے جڑ جاتے ہیں۔ بے شک یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جو آج سے 1450 سال باتیں بتائی تھی، سائنس آج اس کو ابھی ایکسپٹ کر رہی ہے، اس کو اتھینٹک مان رہی ہے۔ کلام پاک کی آیات کے اندر جو باتیں بتا رہی ہے، سائنس جو پروگریس کر رہی ہے، جو اسٹیبلش بن رہی ہے، بڑے بڑے ویگیانک، بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں بتائی گئی تھی، جب وہاں پہ سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، سائنس کو پیدا ہوئے کہ 200 سال ہوئے، تو اس وقت جو یہ باتیں بتائی گئی تھی 1450 سال پہلے قرآن مجید کے اندر، جب کہ عرب کی قوم تو اجل تھی، ان پڑھ تھی، امی تھی، کچھ جانتی نہیں تھی، تو یہ بے شک اللہ کی کتاب ہے۔ جب غیر لوگ اس کو پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ڈسکوری کرتا ہے، اس کا ادھین کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، گوڈ کی کتاب ہے۔ تو دوستو، تمہیں تو یقین ہونا چاہیے اور تمہارے اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے۔
रब से डरो, तुम्हें मरना है, मिट्टी के नीचे जाना है, ठीक है। हमेशा के लिए तुम्हारी ये पॉलिटिशियन नहीं चलती रहेगी, हमेशा तुम्हारा नेता साथ नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारा सेठ साथ नहीं देगा, हमेशा तुम्हारी तबीयत साथ नहीं देगी। ये सेहत, ये तंदुरुस्ती एक दिन ढलने वाली है, तुम मिट्टी के नीचे जाओगे और फिर जजमेंट डे कायम किया जाएगा, क़यामत का दिन। उस वक्त क्या जवाब दोगे? ये हमेशा जवानी नहीं रहेगी, हमेशा उम्र नहीं रहेगी, हमेशा दौलत नहीं रहेगी, हमेशा फॉलोवर्स नहीं रहेंगे, हमेशा मुरीदीन नहीं रहेंगे, हमेशा तुम्हारी शोहरत नहीं रहेगी। सब कुछ पानी में मिलने वाली है, फनश होने वाली है। लाखों जनाजे तुमने अपने हाथों से उठाए होंगे और एक दिन आपका जनाजा और मेरा जनाजा भी उठेगा। उसके लिए तैयारी करो दोस्तों, वक्त बहुत कम बचा है, ठीक है ना। हाँ, अभी से तैयारी करो, आज के बाद तौबा कर लो कि मैं गुनाह छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूंगा और अपने रब को याद करूंगा। जो हमेशा की ज़िंदगी है जन्नत की, वो मैं हासिल करूंगा। ये 70-80 साल की ज़िंदगी जैसे वैसे तैसे गुजर जाएगी। और दोस्तों, उस ज़िंदगी को अहमियत दो जो हमेशा की ज़िंदगी है।